اب غزوہ تبوک دیکھو، غزوہ تبوک کے اندر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا، اللہ اکبر، کیا اعلان کیا؟ بولے یا رسول اللہ، سرکار نے اعلان کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور غزوہ تبوک ہونے والی ہے اور ہمیں مجاہدوں کے لیے، سب کے لیے، مال کے لیے، جنگ کے لیے پیسہ چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہو ابو بکر صدیق گھر کا سامان لے آئے تھے اور عمر آدھا سامان لے آئے سب۔ تو اس وقت مسجد نبوی کا منظر دکھا رہا ہوں آپ کو میں، حدیث پاک مختصر ہے، میں مشکات کی ایسی حدیث پیش کر رہا ہوں، پیش کرنے والے نے بھی، مفسر نے یا محدث نے کمال کا لکھا ہے، تو اپنا مزہ آتا سنانے میں بھی۔ آپ دیکھیں مجمع بیٹھا ہے، سرکار نے کہا بھائی کوئی ہے مدد کرنے والا؟ اس وقت قحط سالی کا معاملہ بھی تھا، ایسے حالات نہیں تھے کہ آج ہمیں غزوہ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی دینے والا ہے؟ سیدنا عثمان غنی دیر آر سیٹنگ ان دا لیفٹ پہ بیٹھے تھے، سرکار نے ہاتھ اٹھایا عثمان غنی نے، یا رسول اللہ میں دیتا ہوں۔ ہاں عثمان تو دیتا ہے، دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ 100 گھوڑے، ایک روایت میں 300، ایک میں 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے میں نے دیے مجاہدوں کے لیے۔ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ پھر دوبارہ سرکار نے بیان فرمایا اس سے کام نہیں چلے گا، کوئی اور آ گیا۔ حضور محدث لکھتے ہیں مشکات، صاحب مشکات، عثمان نے دیکھا کہ یہیں سے میں ہاتھ اٹھاؤں گا، سرکار کہیں گے بیٹھ جا یار، دوبارہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے نا آدمی کا، وہ کھسکتے سب کے بیچ میں آ گئے سینٹر میں اور ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا سرکار، ہاں بولو کیا؟ بولے یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے۔ سخاوت بڑھتی ہے بھائی، دل جیتنا ہو، جنت لینی ہو اللہ سے تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے کہا ماشاء اللہ عثمان تجھ پہ قربان، اور کوئی اور ضرورت ہے؟ اب عثمان غنی چلتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ کونے پہ آ گئے، اور کوئی ہے؟ یہ کہہ رہے مجمع میں یا رسول اللہ میں۔ عثمان بول، میرا 300 اور اونٹ۔ کہیں حدیث آتا پورے 900 اونٹ مال کے بھرے ہوئے سامان سے لدے ہوئے عثمان غنی نے، آسان نہیں ہے، 100 اونٹ کا خرچہ بھی لگا لو نا لاکھوں کروڑوں میں، یہ دل تھی، بات تھی دل کی، دے دیا۔ اور سرکار اتنے خوش ہوئے اور ممبر سے اتر کے نیچے بیٹھے محراب کے پاس، کہہ رہے ہیں یا عثمان تو نے جنت لوٹ لی، اللہ کا پیغام مجھے آ گیا، جنت تجھے حوالے کی، تیرے جنت کی ضمانت تجھے دی، ان اللہ اشترا، تو نے اللہ سے سودا کیا، اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ ایک نہیں، یہ تیسری مرتبہ جنت عطا ہوئی تھی جو میں نے بیان کی، 2 میں نے چھوڑ دی وقت کی مناسبت سے، وہ تیسری جنت عطا ہوئی۔ عثمان غنی اٹھے چلے گئے اور حضور نے پھر کہا اور کوئی ہے ہمت کرے؟ اتنے میں عثمان غنی پوٹلی بھر کے سونے کی سکوں کی لے کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ یہ بھی میرا نذرانہ مجاہدوں کے لیے بھی، اور بھی دوں گا اگر آیا تو۔ آپ نے وہ لیا اور حضور اتنے خوش ہوئے، یہ حدیث ہے دیکھو، اتنے خوش ہوئے کو سکے لے کر اچھال لیتے میرے آقا سب کے سامنے، سبحان اللہ عثمان۔ پھر کھڑے ہو کے کہا، فرمایا اے دیکھو آج دیکھ لو یہ عثمان غنی کو، اللہ اکبر، یہ جنتی تو ہے ہی، لیکن آج کے بعد یہ جو بھی جیسا بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ عثمان غنی کھلی چھوٹ مل گئی تو پھر سب کریں۔ اس کے بعد تو عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ اتنی خشیت مجھ میں آ گئی کہ میں خوف کے مارے روتا تھا کہ کہیں مجھ سے سرکار کی زبان سے نکلی بھی بات ہے نا، اب اس کو ادا کرنا ہے، آخر دم تک میں روتا رہتا تھا اللہ کی یاد میں، کوئی غلطی کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم بیان کر رہے ہیں، کیا ہستی ہیں۔ آج غلط کلمے جملے نکالنے والے لوگوں سے پوچھیں کس مظلومیت کے ساتھ شہادت ہوئی۔ 2 شہادتیں دیکھیں نا، امام عالی مقام کی شہادت کیسے ہوئی، بہت بڑا معاملہ تھا، نماز پڑھتے ہوئے یزیدیوں نے شہید کیا، کب کیا؟ نماز پڑھتے ہوئے۔ اور اس مظلوم مصطفیٰ مدینہ، مظلوم مدینہ کو دیکھو، ان کو جب شہید کیا تو یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ مثالی مماثلت دیکھو نا دونوں کی، قرآن پڑھ رہے تھے جب شہید کیا۔ بلوائیوں میں واقعہ بڑا طویل ہے نا، وقت نہیں تھا دیکھنا، آپ کو پتہ ہے، ورنہ یہ واقعہ تو بہت طویل سنایا جا سکتا ہے ان بلوائیوں کا۔ مولا علی اور امام علی مقام نے تو پہرے بھی دیے، لیکن انہوں نے چھپ کر چھت سے کود کر بلوائیوں نے حملہ کیا اور وار کیا، گردن پر خون کا ٹپکا گرا۔ کس پر گرا؟ وہ آیات پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آئے ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی میوزیم ترکی کے اندر وہ موجود ہے قرآن پاک جس میں عثمان غنی کا خون لگا ہوا ہے۔ تو یہ 18 ذی الحج جمعے کے دن 35 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بس برادر اعلیٰ حضرت نے کیا ایک بات کہی کہ رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، یہ عقیدہ رکھو، رک جائیں حسن، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان ہی درکار ہے عثمان غنی کا،
عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.